نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى إنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اتنے مسلمان جمع ہیں اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اور ایک دوسرے کو جو دین سے تعلق رکھتے ہیں دیکھنے کے لیے. یہ بھی ایک عبادت ہے. اتنے لوگوں کا جمع ہونا دین کے نام پر، علم دین کے نام پر، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. ان اجتماعات سے الحمدللہ یہاں دین باقی ہے. میرا لڑکا ایک ہے سعید احمد ندوی، وہ یاد میں سارا ساتھ رہتے ہیں، پھر بحرین میں رہتے ہیں، ان کے بھائی موجود نہیں ہیں. کہا ابا عرب میں جو یہاں ایک دینداری کا ایک مذاق ہے اور ماحول بنا ہوا وہاں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں علماء میں عوام میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی ربط نہیں. صرف حرم میں کچھ سن لیا، نہیں سنا کیا ہوا. کتنے لوگ تقریر کرتے ہیں، سب لوگ جاتے ہیں. عربی میں تقریر ہوتی ہے، اردو کی روزے جانتے نہیں کیا ہو رہا ہے. دوسری بڑی خاص بات کہی، مجھے ایک موقع مل گیا یہاں کے لوگوں کو ابھارنے کے لیے. کہا انہوں نے کہ ابا علماء میں عوام میں جو ربط ان جلسوں کی وجہ سے ہے، وہاں اس کی کوئی صورت نہیں. سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں. نہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے علماء کیسے ہیں، نہ علماء جانتے ہیں کہ عوام کہاں جا رہے ہیں. دہریت قبول کر لیں، نئی نئی چیزوں کو لازم کر لیں، کوئی ان کو فکر نہیں. کبھی تقریر کر دیا ہے. یہ جو جلسے ہوتے ہیں الحمدللہ احسانی، اس کی وجہ سے دین کی بقا ہے. باہم ارتباط ہے. کہاں کہاں کے لوگ جمع ہیں. باہم ارتباط کا ہونا یہ بھی بڑی بات ہے. مومن کا ایک دوسرے مومن سے ملنا بہت بڑی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مصافحہ جب بندہ کرتا ہے ایک دوسرے سے، گناہ اس کے جھڑتے ہیں. حضرت تھانی الحمدللہ فرماتے ہیں جلسے کے بعد، دیکھو بھائی مصافحہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے. میں مجبور ہوں اس بنا پر مصافحہ نہیں کرتا. یہ نہ سمجھنا کہ مصافحہ کا مخالف ہوں. میں مجبور ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسے لوگوں سے مصافحہ نہیں کر سکتا، اس بنا پر نہیں کرتا. دیکھیے اشکال ایک ہو رہا تھا، جواب دیا اس کا. میں بالکل معذور ہوں، اس بنا پر نہیں کر سکتا. ورنہ مصافحہ کو میں بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ہاتھ ایک دوسرے میں ملے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اجتماع مومنین کا یہ بہت ہی بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کو سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد تشریف لائے تو وہاں ایک جلسہ ہوتا تھا، اصلاح المسلمین کا بھی ہوتا ہے، اور وہ شاید سینکڑوں سال سے ہو رہا ہے. مولانا عبدالشکور صاحب کے زمانے سے ہو رہا ہے. تو جو وہاں کے سب سے بڑے اصلاح المسلمین کے معنی نہیں کر سکتا، منتظم تھے، ان سے کہلایا میرے ذریعے سے یہ الہ آباد میں جو تدین تم دیکھ رہے ہو انہی جلسوں کی وجہ سے. اب کوئی اٹھتا جلسوں مخالفت کبھی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دین کا طریقہ ہے. تو مجھ سے کہلوایا کہ جا کے شاکر خان سے کہو کہ یہ جو الہ آباد میں کچھ تدین ہے، تم دین دیکھ رہے ہو، لوگ انہی جلسوں کی برکت ہے. جو ایسا کچھ جلسہ نہیں ہوا 2-4 سال. تو مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا جلسہ جو ہوتا تھا اس کے ذریعے سے بہت سی باتیں ہم علماء سے معلوم کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے. اب کس سے معلوم کریں؟ توفیق تو ہے نہیں کہ لکھیں، دیوبند لکھیں، سہارنپور لکھیں، یا علماء سے جا کے ملیں. وہاں مفت علماء مل جاتے تھے. میرے سامنے کی بات ہے، لوگ مولانا یہ مسئلہ کیسے ہے بتا دیتے تھے لوگ. مہاراج یہ جلسے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے لڑکے کی تائید بھی میں کرتا ہوں کہ کہا وہاں دین سے، علماء سے، عوام سے کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق نہیں.
علماء کہاں جا رہے ہیں، عوام کہاں جا رہے ہیں، کوئی رب نہیں. کچھ ہو جائے، دریا ہو جائے، کمیونسٹ ہو جائے، کوئی اختیار کر لے، کوئی ان کو فکر نہیں ہے، اپنی جگہ پر ٹھکانے کرے. یہ جلسے نہایت مبارک، اور الحمدللہ یہ عموماً مدرسے کے تحت، نظام کے تحت ہوتے ہیں. اب عوام میں بھی زیادہ نہیں، مدرسے والے کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی ایک مصلحت ہے، کرتے ہیں، بڑی مصلحت ہے، لیکن اتنے عوام ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ کونوا مع الصادقین. ایک جگہ میں گیا جلسے میں، بہت سے لوگ جمع تھے، ارے اتنے نہیں لیکن کچھ ہے. میں نے کہا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے سچوں کے ساتھ رہو. دیکھیے سچوں کے ساتھ رہنا یہاں نصیب ہے. اتنے لوگ ساتھ سچوں، ضروری تو نہیں کہ جا کے بیٹھے تبھی ہے، یہ سب معیت حاضر ہوئی، صحبت اتنے لوگ کی حاضر ہوئی، یہ اس کا ایک دوسرے سے فیض پہنچتا ہے. یہ جو خانقاہیں ہیں بلکہ جماعت کی نماز اسی لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کا نور دوسرے نور کو، دوسرے قلب کو پہنچے. ایک آدمی کے قلب کا نور دوسرے آدمی کے قلب پر. جماعت اسی لیے ہے، خانقاہیں اسی لیے ہیں. یہ جس کی نسبت میں ذوف ہے، کبھی نسبت والوں سے اس کو مدد ملے گی. تو اتنے لوگ کتنے اہل دل ہیں، کیا ایک دوسرے کو مدد نہیں ملی، مجھ کو بھی مدد ملے گی انشاءاللہ. مجھے بھی دیکھ کہ میرا ایمان بڑھتا ہے. اتنے مومن کونوا مع الصادقین. گجرات میں بہت موقع سب رہتا ہے، کونوا مع الصادقین، مفت کا مجھ کو صادقین کی معیت نصیب ہو رہی ہے. اتنے لوگ دین کے لیے آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. مجھے روایت یاد ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا ہے کہ ہم کیا کریں، وہاں چلے جائیں، جہاد میں چلے جائیں؟ کہا نہیں، بہتر یہی ہے. پوری طریقے سے روایت مجھے یاد نہیں لیکن ہے یہ کہ کہا بہتر یہ کہ ایک مکتب قائم کر لو، اس میں پڑھاؤ، ان سب سے بڑھ کر کے. میں خود اس کو یاد کرنا دیکھا میں نے، اب نقل کرنا ہے کافی پر. ایک مکتب قائم کر لو، دین کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، اس سے بڑھ کے کوئی کام اس وقت نہیں. یہ بہت بڑا کام آپ حضرات انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے بنیاد رکھ کر کے ہزاروں لاکھوں مدرسوں کے کام کرنے کا سبب بن گئے. اس طریقے سے لوگ عاجز ہو گئے تھے، لوگ بیٹھے، مسلمان بڑے لوگ بیٹھے کہ اب کرنا کیا چاہیے. جو ہماری اسکیم سے سمجھ آئی وہ فیل ہو چکی ہے. کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ مدرسہ قائم کرنا چاہیے. حضرت حاجی عبد اللہ صاحب نے کہا کہ میں یہاں سے دعا کر رہا ہوں دارالعلوم کے لیے. ان مدرسوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ترویج، دین کی تعلیم کہاں ہو رہی؟ مدرسوں میں تو ہو رہی. میرے دوستو یہی ابھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یہی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، یہی دینیات پڑھائی جا رہی ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو دین اسلام کو باقی رکھنے کی بہت بڑی ترکیب، بہت بڑی تدبیر ہے. میں اسلام آباد صدیق صاحب کے میں گیا تھا تو کسی نے بیان کیا، کوئی مکتب تھا کہیں جنگل بیابان میں، تو کسی نے کہا علامہ اقبال کہ میں نہیں جانتا تھا کہ دین کے قلعے یہاں بھی موجود ہیں. دین کے قلعے، مکتب، دین کے قلعے یہاں قلعے ہیں، یہ دین کے قلعے. میں جا رہا تھا افریقہ میں، جنگلات سے گزر رہا تھا تو ایک عمارت دیکھی میں نے لمبی، وہ چار درخت وہاں عمارت. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بھائی جنگل میں یہ کیسی عمارت ہے؟ کہاں حفظ کی تعلیم ہوتی ہے یہاں جنگل بیابان میں. میں نے کہا اچھا آپ لوگ اتنا دائی ہے گجرات کے تھے؟ کہاں مولانا اسی وجہ سے تو ہم لوگ زندہ ہیں. یہ لفظ انہوں نے کہا. اسی قرآن کی طرف توجہ، جس پر اسماعیل صاحب بھٹا نے کہا ایک بار، اسی طرح سے تو ہم لوگ زندہ ہیں. ہم انتظام کرتے ہیں، حفظ کا انتظام کرتے ہیں، قرآن کے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت غالباً یہی ہے، کسی بات کا نہیں، کچھ نہیں کرو، کوئی مکتب قائم کرو، بہت مفید چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو اس سلسلے میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کو اچھی طرح نبھانے کی، اس کو چلانے کی توفیق مرحمت فرمائے.
جس کے ذریعے سے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، قاری قرآن ہو رہے ہیں، علماء پیدا ہو رہے ہیں، سب دیوبند وغیرہ سے انہی مدرسوں سے قائم ہے۔ دیوبند میں کے لڑکے تھوڑے بہت زیادہ رہتے ہیں، یہی مدرسے ہیں، اسی سے انتخاب کر کے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک مرکز ہے، لیکن اس مرکز کا تعلق تو یہاں سے ہے، سب فائد یہاں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، اس کی قدر ہے۔ میں یہاں آ چکا ہوں، بتلا بھی دیا آپ لوگوں نے، کچھ بھی نہیں تھا، مکتب کی بنیاد پڑی، آج اللہ کا شکر ہے عمارتیں بھی ابھی پوری نہیں دیکھا میں نے، یہ ہے سب میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن بڑا خیال رکھتا تھا، مولانا بھی جا کر کے بیان کرتے رہتے تھے یہ ترقیات، بہرحال یہ سب چیزیں بہت زیادہ میرے دوستوں بزرگوں کامیابی کی چیزیں آخرت میں کام کر رہے ہیں۔ یہ سرمایہ آخرت ہے، دنیا کا سرمایہ آج ہے کل نہیں ہے۔ ہم لوگ پاس دعا والے بھی آتے ہیں، اکثر بڑے سے بڑے صاحب مال سرمایہ والے معلومہ کنگال ہو گئے، کچھ نہیں، لیکن آج تک کوئی مولوی آ کے نہیں ہے کہ ہم کنگال ہو گئے، وہ علم تو نہیں کہیں جائے ہوگا، وہ تو رہتا ہے۔ الحمدللہ ثانی مجھے معلوم ہوا کہ بعض ملکوں میں ہر طرف سے جب بے بس ہو گئے علماء، تو قرآن کی تعلیم دینے لگے، اسی سے ان کا کام چلنے لگا۔ حضرت قاسم صاحب محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس مدرسے کا پڑھا ہوا کم سے کم اس کو 10 روپے تنخواہ کی ملازمت ملی جائے گی۔ 10 روپے زمانے میں نے خود مانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم فقیر ہو جانے ہیں، دل کی غنا تو ملے ہی، انشاءاللہ ظاہری غنا بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ خود مولانا سفیان صاحب نے مجھ سے کہا، مولانا بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جی یہ لڑکے ایسے ہمارے ہاں جن کو ہم لوگ غریب سمجھتے ہیں، ایسی جرسی پہنتے ہیں جو ہم لوگ ابھی نصیب نہیں ہوئی۔ اگر 10-15 سال حالت بہت تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، علماء کی حالت بھی اس اعتبار سے بھی اچھی ہے، اور یہ عوام الناس کا بھی اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی طرف توجہ عوام کو بھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس توجہ کو زیادہ سے زیادہ مبذول فرمائے امت پر۔ دیکھیے اس کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ دین آیا، اس کی وجہ سے اخلاق بھی درست ہو گئے، معاملات بھی درست ہو گئے، آپس میں اطمینان اور سکون ہوگا۔ آج دنیا بد اخلاقی کی شکار ہے، بد اخلاقی خلق اگر ہے تو یہی ہے خلق، اور اگر یہاں بھی نہ ہو تو بہت افسوس کی بات ہے۔ حضرت مولانا صاحب بہت فرماتے تھے، بہت رات جاتے تھے ہمارے، بہت فرماتے تھے ہم میں اور دوسرے لوگوں میں یہ فرق ہونا چاہیے، اعمال کے اعتبار سے بھی فرق ہونا چاہیے اور اخلاق کے اعتبار سے بھی فرق ہونا چاہیے۔ ہماری کوئی بد اخلاقی ظاہر نہ ہو، بد معاملے کی ظاہر نہ ہو۔ نماز روزے کے ساتھ ساتھ اگر ان سے دوسرے سے 1 پیسہ ہو تو آپ کے یہاں 1 پیسہ بھی بدخلقی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ بدخلقی انک لعلی، آپ نبی کی تعلیمات بھی کر رہے ہیں، اور نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں، علم عظیم پر نہیں کہا، خلق عظیم پر کہا انک لعلی خلق عظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار مجنون کہتے تھے، پاگل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہے، وہ انک لعلی، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ جو شخص خلق عظیم پر ہے سمجھو کہ علم عظیم پر وہ ہے، خلق عظیم پر رہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ علم عظیم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ خلق عظیم نے دیا۔ آج بھی بہت سے علماء کو آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ سنت کے طریقے پر اب بھی چل رہے ہیں، اب بھی قناعت ہے، اب بھی تواضع ہے، انکسار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اصلاح کا سبھی کو خیال ہو جاتا ہے۔ ہمارے مدارس میں آنے سے اصلاح کا خیال تو کچھ ضروری ہو جاتا ہے۔ برابر فرماتے تھے، ہم لوگ پڑھے ہوئے ماشاء اللہ، برابر ہم لوگ داماد تھے، لیکن تیسرے دن ضرور پوچھتے تھے کیسے پڑھتے، کیوں پڑھتے ہو، پڑھتے کیوں؟ اور ہم لوگ کہتے ہیں حضرت پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس کے مطابق رہیں گے۔
یہ سوال برابر یہ امتحان ہوتا رہتا تھا، کیسے رہتے ہو، کیوں ایسے رہتے. بہرحال یہ چیز بہت بڑی اصلاح کی ہے اور بہت مفید چیز ہے مکاتب کا قیام. مکاتب کی وجہ سے الحمدللہ دین ایمان باقی ہے اور یہ جلسے باقی ہیں. علماء لاتے ہیں، کتنی جگہ تراویح یہی لڑکے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، شریف سناتے ہیں. انہی میں سے عالم فاضل مولوی بھی ہوتے ہیں، انہی میں سے دیوبند بھی جاتے ہیں. اس بنا پر یہ چیز قابل توجہ، ورنہ ختم ہو جائے گا دین. اگر اس کی طرف سے بے اعتنائی ہوئی تو دین ختم ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز تو یہی ہوتی ہے کہ علم سے ان کو دور کر دو. اپنے مذہب کا علم ہی نہیں، روس وغیرہ میں یہی ہوا، علماء سے دور کر دیا وہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اداروں کی قدر کی توفیق دے. ان اداروں کی آج دیکھیے اتنے لوگ جمع ہیں. ہم پہلے بھی آ چکے ہیں، ایک آدمی بھی نہیں تھے، خالی مولانا تھے اور مولانا وہاں گئے 3-4 آدمی. آج اتنے اسی مدرسے کی برکت سے، مدرسے کی برکت. حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ پھول پور مولانا کا مکان، مولانا عبدالغنی صاحب کا مکان پھول پور کہے بھی جاتے ہیں اعظم گڑھ میں. تو بہت دنوں سے وہ مکتب ویران سا تھا. مولانا عبدالغنی صاحب جمع ہوئے سب لوگ، مولانا عبدالحلیم صاحب بھی، مولانا فلاں صاحب سب مطلب 50 آدمی محقق مقصد ابھی تھے. کہا دیکھو بھائی نماز میں سب مسجد بھر گئی. اس سے پہلے مدرسہ سے گیا تھا، مسجد بھی ویران ہو چکی تھی. مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری وہ بھی وہاں پر بڑی عمدہ بات کہا. دیکھو مکتب چونکہ نہیں رہا، مسجد ویران ہو گئی تھی. یہ بڑی نقطے کی بات کہا ہے. مکتب چونکہ ختم کیا گیا تو مسجد بھی ویران ہو گئی. دیکھو ہم لوگوں نے مکتب کو قائم کر رہے ہیں، مسجد کو آباد ہو گئی اور اب بھی آباد ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں نے جو حکمت کی باتیں کی ہیں، جو دین کی تربیت اور دین ایمانی ترقی کے لیے جو صورتیں اختیار کی ہیں، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے اخلاق کو بھی درست کریں، بہت نور نور ہو جائے، مولانا نور نور ہو جائے. اس بنا پر ہمارے شما کو بھی چاہیے کہ اپنے اصلاح و تربیت کا شروع ہی سے کچھ خیال رکھیں. ایسی چیزیں نہ ہوں جو کمتری پر یا ایسی چیز پر دلالت کرے جس سے معلوم ہو کہ یہ لوگ شریف نہیں ہیں. شرافت سے گری ہوئی بات نہیں ہونی چاہیے. علماء کو ان کے دل سے پہچانو، علماء کو ان کے راز سے پہچانو، دل سے پہچانو ان کے معاملات اور اخلاق سے، راز کو پہنچانو ان کے تہجد کی نماز سے. یہ اہل اللہ ہے. علماء کا یہ اہل اللہ، ترمذی وغیرہ میں روایت ہے، بہت خوش ہے. یہ اہل اللہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہی اہل اللہ ہے، وہی ولی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے راستہ آسان کیا ہے. دوسرے لوگوں کے لیے تو مشکل ہے. ہمارے پاس اور لوگ بھی آتے تھے، مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کے ہیں، دوسرے نظریات کے، دوسرے دہلیے تک. کہا مولانا آپ کے لیے سب آسان ہے، کیونکہ ایسی جگہ رہتے ہیں تو آپ کو گول ٹوپی پہننا بھی آسان ہے. ہم لوگ تو گول ٹوپی پہننا ایک حرام ہے، سمجھا جاتا ہے. تو ہم لوگ اس پر آنے میں ہم کو دقتیں ہیں، آپ کو سہولتیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ کو ایسا ماحول ملا ہوا ہے. الہ آباد کے بعد کتنی دہلیت ہے مسلمان ہو گئے عادت کی وجہ سے ہمارے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خود دین اسلام پر سب سے بڑی چیز انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے مجنون کہنے کا جواب انک لعلی خلق عظیم ہے. خلق عظیم پر اگر نہ رہتے، علم پر اگر نہ رہتے، علم مجنون اگر ہوتے جو خلق عظیم نہیں ہوتا. خلق عظیم کی وجہ سے اتنے اخلاق کی چیزیں ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہوتے کہ آپ کہتے ہیں اینٹا ڈھیلا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ مارتے ہیں. مجنون تو یہ کرتا ہے، مجنون اخلاق نہیں پیش کرتا. مجنون تو اینٹا ڈھیلا تجویز کرتا ہے، مارتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خلق عظیم بہت بڑی نعمت ہے. ہم تمام مسلمانوں میں اس کا بھی، ہمارے صوفیہ کرام زیادہ اسی کی طرف متوجہ ہے. ہمارے صوفیہ نے، عقائد والوں نے، متکلمین نے عقائد کی پوری بات کو مکمل کیا. عقائد کی بات فقہا نے جزیات کو مکمل کیا اور صوفیہ نے اخلاق کو مکمل کیا.
ان کی پوری محنت اخلاقیات پر ہوتی ہے، ان کی پوری محنت فقہیات پر ہوتی ہے، وہ بھی برا نہیں، وہ بھی ایک کام ہے۔ 3 جماعت، متکلمین کی جماعت ہوئی اور فقہا کی جماعت ہوئی متکلم، اور ایک صوفیہ کی جماعت ہوئی، سقو و اسقو، دیا اور پلایا سارے عالم کو۔ اس کی بھی جماعت کی ضرورت ہے، جیسے جماعت کی ضرورت ہے ظاہری علوم کی، ظاہری اعمال کی، اس کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے دل کی طرف بھی توجہ رکھی جائے۔ فرماتے تھے کہ اگر دیکھو پڑھو 22 سال میں فارغ ہوئے، اگر اخلاق کی طرف سے غافل نہ ہو گئے تو وہ داعیہ مجزا ہو جائے گا۔ ابھی سے اس کو زندہ رکھو، تب وہ فارغ ہونے کے بعد وہ بھی زندہ ہوگا، آگے بڑھے گا۔ پھر اخلاق کی تم تعلیم دو گے، لوگ سنیں گے۔ اس بنا پر صوفیہ کرام نے بھی کام کیا۔ 3 جماعتیں، متکلمین کی ایک جماعت ہوئی، ایک فقہا کی گیا جنہوں نے جزیات کو جمع کیا، متکلمین نے اصول کو جمع کیا، عقائد، ہمارے صوفیہ کرام نے اصل چیز جو باتیں کی ہیں اس کی طرف توجہ کیا، سقو و اسقو، پیا اور پلایا، انہوں نے ساری دنیا کو رنگ دیا صوفیہ نے۔ بہرحال میں دوستوں بزرگوں، یہ سب ادارے اسی لیے ہیں، بنیادی چیزیں یہ ہیں۔ اس بنا پر یہ جتنا مضبوط ہوگا ہوتے ہیں، جتنا بسم اللہ مضبوط، اللہ کے لیے پڑھو، اللہ کے رہو، انشاءاللہ آگے بھی سب ٹھیک ہی ٹھیک رہے گا۔ اس بنا پر جو حضرات اس کی مدد کرتے ہیں اس لیے کریں کہ اس سے دین کی اشاعت ہوگی، دین کی ترویج ہوگی، دینداروں کی مدد ہوگی۔ میرے دوستو، نیت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، مدار، انما الاعمال بالنیات، نیتوں سے مدار۔ ایک آدمی وہی عمل کرتا ہے، نیت اگر کم ہے تو کم ثواب، اور بڑی نیت پر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشت جو تمہارے ایک مشت زر سے بڑھ کر کے ہے۔ ایک مشت سونا تم خرچ کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک مشت جو جانتے ہیں جو خرچ کرتا ہے اس سے بڑھ گئے، کیونکہ صحابہ کے اندر جو اخلاص تھا، اب کے لوگوں کو اخلاص پیدا ہی نہیں سکتا، بنیاد اخلاص پر ہے۔ اس بنا پر سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اللہ کے دین کے معاملے میں اخلاص اختیار کرو، اپنی اصلاح کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کا رسوائی نہ ہو۔ اللہ کا لکھا ہوا ہے کہ دوزخ میں کوئی بد اخلاق ڈالا جائے گا، بہت میں نے سنا یہ حضرت دونوں مسئلے تھے۔ دوزخ میں کوئی بد اخلاق آدمی ڈالا جائے گا تو دوزخی لوگ کہیں گے کون بد اخلاق آیا جس کے بدبو سے ہم پریشان ہو گئے، بد اخلاقی کا یہ لگتا ہے۔ تو خوش اخلاقی کو اسی بڑا درجہ بھی تو جنتی خوش آتے ہیں خوش اخلاق سے۔ اس بنا پر اپنے اخلاق کی درستگی، جو چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ آ کے بیان بھی کرتے ہیں، یہ ہوا، شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں، تھوڑی سی اگر توجہ ہم کریں گے انشاءاللہ زیادہ توجہ ہماری طرف اللہ کرے گا۔ توجہ ہو، یہ ہم دین جو پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں حجت ہمارے اوپر ہے دین، اور دوسروں کے لیے شہادت ہے کہ ہم نے دین اختیار کیا، ہم نے علم اختیار کیا اپنی اصلاح کے لیے۔ اگر یہ بات رہے گی دنیا اصلاح سے بھر جائے گی، نورانیت سے منور ہو جائے گی، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے تو میں لیا، شاید دیر بھی ہو گئی، لیکن میرے دوستوں بزرگوں میں نے ضروری سمجھا اتنا بیان کیا، اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ بیان کرتا ہوں مختصراً یہ، کیونکہ ہم لوگ تو اسی کے لیے ہیں، کیونکہ اخلاقی کی تعلیم زیادہ ہے۔ ہم لوگوں کو حضرت نے تعلیم الدین بھی پڑھایا ہے، حیات المسلمین بھی پڑھایا ہے، اخلاق تصوف جواہر مکیہ، تصوف کی بہترین کتاب تصوف، اسی کی شرح ہے صوفیہ، 30 کتابیں ہم لوگوں نے، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب القول الجمیل بھی پڑھا ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو درس کے دعووں پر۔ اس بنا پر تھوڑا سا مزاج وہ بنا ہوا ہے، دعا کیجیے واقعی اخلاق بھی ہمارے مزاجی اخلاق بھی بن جائے اور دل بھی بن جائے اور اللہ تک منہ دکھانے کے لائق ہو جائے۔ اس بنا پر دعا کیجیے۔ مولانا نے انتظام کیا، نام بھول گیا میں، بہت بڑا کام کیا، آپ لوگ جمع ہوئے دین کی باتوں سننے کے لیے، یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے،
اللہ تعالیٰ مزید توفیق رحمت فرمائے، اور اس کے برکات سے، اس کے انوار سے، اس کے فیوز سے سارے عالم کو سیراب فرمائے۔ رحمت کا ابر، ماں محمد رشید ہے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ دعا کیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور بھی مدارس اپنے سے متعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی دین کا مدرسہ، قرآن کی تعلیم کا مدرسہ، سب اپنے ہی مدرسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو مل جل کر کے کام کرنے کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہم سب کو دے، اور خود قرآن تعلیمات پر، حدیث کی تعلیم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے بچوں کو اسی پر لے چلنے کی بھی توفیق دے۔ یہ نہیں کہ خود تو دوزخ سے بچنے کا انتظام ہو، جنت میں جانے کا انتظام نہیں، بچوں کو بھی دے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اس بنا پر ہر وہ چیز جو جہنم کی طرف لے جانے والی اس سے بچے، اور جو جنت کی طرف لے جانی ہے اس کو اپنے لیے اعملوا بطاعۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار۔ بہت اللہ حدیث نہیں ہے کسی بزرگ کا، اعملوا بطاعۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔